بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آج صبح کی نشست میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام انسان کی سمجھ عقل شعور میں نہیں آتی، تو اس کے لیے مثال دی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، اور اگر مثال دی جائے، بات کا حوالہ دیا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. وہ مثال وہ حوالہ میں دیتا ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بھی سن لیجیے گا. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ دودھ میں شہد ملا کر مستقل پیے. دودھ میں شہد ملا کر مستقل پیے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ گائے کا دودھ دوا کے برابر ہے. گائے کا دودھ دوا کے برابر ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہیں گائے کا دودھ پینا چاہیے، وہ ہر طرح کی گھاس کھاتی ہے اور اس دودھ میں ہر بوٹی کی خاصیت موجود ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں منفرد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا. کوشش یہ ہے کہ جب تک تمام احباب جمع ہو جائیں، اوپر سے جلدی تشریف لے آئیں، نیچے کھانا کھا کے فوراً تشریف لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70 پیغمبروں نے چنے کے واسطے دعائے برکت مانگی ہے. 70 پیغمبروں نے چنے کے واسطے دعائے برکت مانگی ہے کہ اللہ چنے میں برکت عطا فرما. گھوڑا چنا ہی تو کھاتا ہے. مشینوں میں اس کی پاور کو پیمانہ بنایا گیا، ہارس پاور، گھوڑے کی طاقت، ہارس، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ پاور، گھوڑے کی طاقت. مشینوں کو پیمانہ جو دیا گیا وہ گھوڑے کی طاقت کا دیا گیا. بھئی اعزاز چل رہے ہیں اوپر کے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. کلونجی. ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ پلمبر ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں کہنے لگے کہ 70-75 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے. ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ساری عمر میرے بھائی کی جیب میں ایک ڈبیا ہوتی تھی چھوٹی سی، اور وہ دن میں 2-4 بار اس میں سے چند دانے منہ میں چکھ لیتے تھے.
ایسے دن میں 2-4۔ تو پتہ کیا، پتہ چلا کہ وہ کلونجی تھی اور کلونجی کے دانے تھے، اور انہوں نے 70-75 سال سے زیادہ کی عمر پائی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تک بیمار نہیں ہوئے، اور کلونجی کی وجہ سے وہ ہمیشہ صحت مند رہے، 70-75 سال کی عمر پائی۔ آج ہی ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے۔ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کلونجی گرم ہے۔ تو کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آج کیا کھایا، تو کہنے لگے میتھی کھائی۔ میں نے کتاب میں میتھی کی تاثیر کو کھول کے دکھایا کہ میتھی تو کلونجی سے زیادہ گرم ہے۔ اور کیا کھایا؟ انڈے کھائے، وہ تو اس سے زیادہ ہے۔ اور دن میں 2-3 چائے تو ایسی پی جانا، اور 10-15-20-30 چائے پینے والے بھی موجود ہیں، وہ بھی گرم ہے۔ ہم اپنی غذاؤں میں چیزوں میں تڑکا لگاتے ہیں، وہ بھی گرم ہے۔ اچھا، یہ کلونجی اور شہد کے بارے میں وساوس بہت آتے ہیں۔ عموماً کلونجی، شہد اور زیتون کے تیل کے بارے میں عموماً وساوس بہت آتے ہیں، یہ گرم ہے۔ عرب جب تک ان کی غذاؤں میں کلونجی تھی، شہد تھا، زیتون تھا، اور پنیر، جبنہ، چیز جسے کہتے ہیں، یہ سادہ غذائیں تھیں، سارے عالم میں فاتح بھی تھے اور عبادات میں بھی آگے تھے۔ بڑی تفسیریں، کتابیں، حدیث، فقہ، اعمال، ذکر، تسبیحات، یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے۔ اور وہی لوگ جب ان سادہ غذاؤں سے چلے گئے تو زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس دفعہ کچھ عرب مجھے کہنے لگے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے میں دعوتیں نہ کھاؤں، اس سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ ان کے خلوص میں شک نہیں، لیکن پھر حرم کی نماز چلی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعوت ہے، ناشتہ ہو جائے تاکہ نماز فجر کے بعد، عشاء کے بعد ہم نکل آئیں، پر ہو ایسا کہ کوئی فطری غذائیں ہوں جو عرب کی پرانی غذائیں بدو کھاتے تھے، وہ کھلائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ غذائیں، انہوں نے ایک باغ تھا، اس میں ان غذاؤں کا اہتمام کیا، تھوڑی تھوڑی کھائیں، لیکن واقعتاً وہ غذائیں، اس کی ویڈیو بھی آپ نے شاید دیکھی ہو، بنائی تھی، اور فطری غذائیں تھی۔ آل رسول کی زندگی سے ہم نے تو جینا بھی سیکھنا ہے، مرنا بھی سیکھنا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تو ان ہستیوں کی زندگیوں سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے، جینا بھی سیکھنا ہے، مرنا بھی سیکھنا ہے، اور سیکھنا انہی ہستیوں سے ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ صبح میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی، یہ جو عبا میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے اکابر نے پہنی، اس کی لسٹ میں نے نام آپ سے عرض کیے تھے، کچھ مجمع نیا آیا ہے تو اس لیے میں اس کی تفصیلات عرض کروں، چونکہ جو چیز عموماً چلی جائے اس کے استعمال کرنے میں شک، شبہ اور وسوسے آتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پہنی، ان کی تصویریں، یہ ساری ہم نے تصویریں اکابر پر اعتماد جو پیج ہے اس پہ ہم نے ڈال دی ہیں۔ حضرت لاہوری نے پہنی، حضرت درخواستی نے پہنی، مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے پہنی، مولانا محمد احمد صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا شاہ من نورانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا محمد خان شیروانی صاحب، اور فضیلت الشیخ سعید بن علی قحطانی، اور بڑے بڑے علماء، تقی عثمانی صاحب، اور بھی ہر مسلک کے علماء نے اس عبا کو پہنا۔
میں نے مکی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یہ سیاہ ابا سامنے بیٹھے ہیں ممبر پہ پہنے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں، وہ کہنے لگے یہاں کے جتنے بڑے عہدے ہیں ہر بڑے عہدے کا عہدے دار یہ سیاہ ابا پہنتا ہے اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، ہر عہدے کا۔ کہ میں اس لیے عرض کر رہا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ممبر سے چلی گئی ہیں، ان کو استعمال کرنے سے پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ غیروں کی چیز ہے، نہیں یہ تو اپنوں کی ہے اور اپنی ہی ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی۔ اچھا چلو آج بتائیں نفل پڑھے۔ اصل میں چاہ یہ رہا کہ ہماری 9-10 محرم کی، 9 محرم تو ختم ہوا، کل 10 محرم ہے، 2 دن میں نے آپ سے مانگے تھے اور آپ کی مہربانی آپ نے 2 دن دیے، اور میں نے صبح بھی آپ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ ان 2 دنوں میں بس 2 دن مجھے دے دیں، 2 دن مجھے دے دیں، اور اس میں تسبیح خانے کے باہر نہ جائیں، موبائل کا استعمال نہ کریں، بس ان 2 دنوں میں اعمال کریں، اور وہ رسم شبیری، وہ سجدے کربلا کے جو ہمیں دے کر گئے تھے آل رسول، ان سجدوں کی یادوں کو تازہ اور زندہ کریں ان 2 دنوں میں۔ وہ ہمیں سجدے دے کر گئے تھے، آخری وقت میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوا، آخری وقت میں۔ تو یہ اس لیے اب آج ہم نے نفل پڑھے، تو 100 نفل پڑھے، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی۔ اور اس کی ترکیب میں پھر عرض کر دوں، کچھ اور حضرات تشریف لائے ہیں جو ابھی آئے ہیں، صبح نہیں تھے، ہاتھ کھڑا کریں جو ابھی آئے ہیں، بہت سارے ہیں، جزاک اللہ۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ان کی روح کو ہدیہ دیں، اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے جا کے عرض کریں کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ میرا یہ کام ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ الجھن ہے، میرا یہ کوئی مسئلہ ہے، وہ اللہ سے منوا دیں۔ تو آپ حضرات نے صبح کھڑے ہو کے اس کے فائدے بہت بتائے تھے۔ ہمارے ساتھی نے بتایا تھا کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں کی رکاوٹیں ہوتی، ان کو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچائیں ہدیہ، اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد کی خدمت میں جا کے ہماری بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا صبح کی بات میں، کہ جس طرح یا اللہ تو نے عرشوں پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ بنایا، اس طرح ہمارے رشتے بھی بنا دیں۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، جن کے رشتوں میں بندش ہو، جن کے رشتوں میں کوئی قباحت ہو، بیٹی اور بیٹے کے، بہن اور بھائی کے، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے یہ بہت بے خطا چیز ہے اور باکمال چیز ہے۔ اچھا، یہ 2 رکعت نماز نفل کا عمل ہے، اور کتنا سعادت مند شخص ہے جو 100 رکعت نماز نفل پڑھے، اور 100 رکعت نماز نفل بھی ان ایام میں پڑھے جن ایام کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، 9-10 محرم، ان ایام میں، اور پھر حدیث میں 9-10 کے بارے میں آیا ہے، اور خاص طور پہ 10 محرم کے بارے میں خاص آیا ہے جو کل ہے، عاشورہ، 10 محرم، عاشورہ کے بارے میں کل بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے بیٹھ کے ایک ذکر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، صبح وہ یاد دلائیں گے، ذکر بھی کریں گے، اس کی فضیلت، اس کی سند میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آپ بتائیں کہ یہ 100 رکعت نماز جو آپ نے نفل پڑھی، کتنی دیر لگی؟
ہر بندہ اپنا مشاہدہ بتائے کتنی دیر لگے؟ 2.5 گھنٹے آپ کا تجربہ، 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ 45 منٹ، 2 گھنٹے، ٹھیک ہے، یہاں پہ انجڑ نہیں ہو دینا۔ یاد ہے میں نے ہم مسجد میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو ہے ایک حافظ صاحب تھے، آنکھوں سے نبینے تھے، بڑے بوٹ پہنتے تھے، بڑے سے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، اس کا نام جو ہے، بھائی یہاں سے اٹھ جائیں گے چارے، اس لکڑی کے ادھر بیٹھے، اس کا نام جو ہے پتہ نہیں آج تک مجھے یاد نہیں۔ اچھا نام تو کہنا تو چاہیے تھا انجن، لیکن انجن بھی نہیں کہتے تھے، انجن کہتے تھے۔ پتہ چلا کہ اتنا قرآن حفظ ہے اور اتنا طاقتور ہے اتنا قرآن کہ وہ 10 پاروں کے بعد پہلا سانس لیتے ہیں اور بہت تیز پڑھتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ اگر 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ہم سجدوں میں اللہ کو دے دیں، اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ جس دور میں سجدے ختم ہو گئے اور مزاجوں اور طبیعتوں کے اندر سجدے چلے گئے، صبح ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا آپ نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 1000 نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے، یعنی اس دور میں سجدوں کا یہ رواج تھا۔ ابھی میں گیا وہاں تو مجھے ایک جگہ لے گئے، شیخ زین الدین، پہلی دفعہ جانا ہوا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شیخ زین الدین سہروردی۔ عجیب کیفیت تھی۔ پھر ان کے ساتھ ہم ان کی چلہ گاہ میں گئے، اوپر چلہ گاہ تھی، مسجد تھی، پھر اس کے نیچے ایک غار تھی، پھر اس میں سے اترے اور ایک چلہ گاہ میں پہنچے، نیچے اس کے اوپر ایک سوراخ بنا ہوا تھا ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے، پھر اس کے اندر ایک اور چلہ گاہ تھی، قبر نما، بالکل قبر کی طرح، یعنی بندہ زیادہ ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا تھا، قبر ہی جتنی قبر تھی۔ سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے تنہائیوں کے سجدے، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے تنہائیوں کے سجدے، چلہ گاہ اہل اللہ کے ہاں یہ ہوتی تھی، آج بھی وہاں اس کے آثار موجود ہیں اور وہاں لوگ جاتے ہیں۔ آپ یہ جو تسبیح خانے کے غار میں آئے ہیں 2 دن کے لیے، 1 دن گزر گیا، باقی 1 دن رہا انشاءاللہ، اور یہاں جو سجدے کیے ہیں یاد رکھیے گا یہ سجدے نسلوں کے کام آئیں گے۔ وہاں ایک واقعہ ہوا، وہ سنا دو، انوکھا واقعہ ہوا۔ جن جگہوں پہ جاتے تھے ہم کہیں پیسے نہیں ڈالتے تھے، وہاں بیٹھے بیٹھائے میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارے ساتھ 110 افراد تھے، 8 ملکوں کے افراد تھے۔ میں نے کہا سب سے عرض کریں کہ یہ جو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ بہت عظیم سلسلہ ہے، اس کے جو وہ وہاں مسجد دربار کے مجاور بیٹھے تھے، ان سے عرض کیا ساتھیوں سے کہ آپس میں ان کے لیے پیسے جمع کریں۔ ہم نے اور کہیں جمع نہیں کیے، دربار کے لیے یا کسی مجاور کے لیے، ان کے لیے پیسے جمع کریں۔ اب جب سب نے ان کے لیے پیسے جمع کیے 21 لاکھ سوم بن گئے۔ وہاں کی کرنسی کا نام سوم ہے، سوم بن گئے۔ میں نے آخر میں انہیں وہ 21 لاکھ سوم دیے، حالانکہ ان کی طلب نہیں تھی، انہوں نے مانگا نہیں تھا، انہوں نے کوئی ٹکٹ نہیں لگائی ہوئی تھی، اور اچانک میرے اندر ایک آواز آئی،
جو قربانیاں کر جاتے ہیں، جو مجاہدے کر جاتے ہیں، جو سجدوں پہ سجدے دے جاتے ہیں، جو رزق کے حلال کی کوشش کر کے اپنے دامن کو حرام سے بچا جاتے ہیں، جو تھوڑی بھی کفایت کر جاتے ہیں، میرا رب ان کی نسلوں کو طارق ایسے کھلاتا ہے۔ اللہ ایسے کھلاتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے میں نے 21 لاکھ سوم دیے، سب نے جمع کیے آپس میں پیسے، اور پیسے دینے کے بعد میرے اندر یہ آواز آئی کہ اللہ نسلوں کو ایسے کھلاتا ہے، اللہ نسلوں کو ایسے پلاتا ہے۔ انہیں کہ جی یہ سادات ہیں، آل رسول ہیں، ہدیہ دے رہے، کھانا پکا ہوا ان کے گھر پہنچا رہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، ملازم۔ وہ کہنے لگا کہ ہم سید ہیں اور فلاں چک میں گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی مٹھائی ختم نہیں ہوتی، روٹی ختم نہیں ہوتی، گھی ختم نہیں ہوتا، دہی لسی چیزیں، کپڑے، کھیس، چادریں ختم نہیں ہوتی۔ لوگ سادات کی نسبت سے ہمیں دے جاتے ہیں۔ آل رسول نے سچائی اور پاکیزگی اور رزق حلال کی ساری عمر کوشش کی۔ آج اللہ ان کی نسلوں کو، اور حتیٰ کہ بعض نسلیں بھی نہیں ہوتی، اپنے ساتھ صرف سید کا لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ سید نہیں ہوتے۔ ان کی نسبت بھی لے لیں تو لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کو کھلاتے بھی ہیں، ان کو پلاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جب سندھ میں بہت زیادہ مشکلات اور مسائل بڑھ گئے تو لوگ سید ہو گئے، آگے جاتے تھے کہ میں سید ہوں، اور سندھی پاؤں پڑ جاتا تھا۔ اور وہ تو پھر اس وقت حالات کی وجہ سے ہوئے تھے، بعد میں پھر پکے ہو گئے۔ بڑوں کی نسبت کی وجہ سے، بڑوں کی نسبت کی وجہ سے میرا اللہ عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے۔ شیخ زین الدین کے مجاور جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کی لڑی سے تھے، ان نسبت کی وجہ سے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے جو کچھ پایا در مصطفیٰ سے، آل رسول اصحاب رسول سے پایا، وہ صحابی نہیں تھے، صحابہ کے، تبع تابعین کے، اولیاء کی شاخ میں سے تھے، لیکن میں انہیں پیسے جمع کر کے میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا اور 21 لاکھ سوم دیے، اور یہ پیغام دیا اصل میں مجھے اس بندے نے کہ دیکھو ایسے ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، اللہ پھر ہمیں ایسے بیٹھ بیٹھ کے کھلاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو آپ سجدے دیے، اور جو آپ نے نوافل پڑھے، اور جو آپ نے درود پاک پڑھا، اور آج میں نے فضائل اعمال کے فضائل درود شریف کا صفحہ نمبر بتایا، آپ کو یاد ہے؟ فضائل اعمال دکھائی، اس میں فضائل درود شریف اور پورا واقعہ سنایا، اور یہ درود پاک میں نے پڑھوایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ باقاعدہ لکھا ہے، اور پھر اس کے علاوہ میں نے اس درود کے اور کتابوں میں حوالے بتائے میں نے صبح کہ یہ درود پاک بھی درود ہے، اور صبح ہم نے بعض نے ہاتھ کھڑے کیے کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے یہ درود پڑھا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ یہ درود پڑھا ہے۔ جہاں اور مسنون درود نور ہیں، وہاں اس درود کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ درود بھی ہمارا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ درود آدھا ہے، پورا نہیں ہے، پتہ چلا کہ پورا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ درود ہمارا نہیں ہے، پتہ چلا کہ فضائل اعمال فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث جیسی ہستی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے اگر یہ درود لکھ دی ہے اور پوری تفصیلی واقعے کے ساتھ، تو یہ ہمارا ہے۔
یہ ہمارا ہے۔ میں نے صبح ایک بڑے اللہ والے کی بات آپ سے عرض کی تھی، ہمارے ساتھ کیا المیہ ہوا کہ ہم نے اولیاء اور مزارات کہیں اور حوالے کر دیے اور آل رسول اہل بیت کہیں اور حوالے کر دیے اور خود خالی ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے جن کا دن رات تسبیح صرف ایک لفظ ہے، شرک شرک شرک، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے غیر مسنون درود مولانا فخر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ نہیں پڑھا، بتا تو نے مسنون درود کتنا پڑھا ہے؟ حتیٰ کہ مسنون اعمال اذکار سے ہم فارغ ہو گئے، مسنون تسبیحات اور ذکر سے ہم فارغ ہو گئے۔ مجھے ایک دفعہ عرب میں ایک پرانا عرب تھے، بہت پرانے، وہ کسی صاحب کے ساتھ مجھے ملنے آئے، اردو نہیں بول سکتے تھے، تو وہ میری گفتگو کا اور ان کی میری گفتگو کا ترجمہ چل رہا تھا۔ کہنے لگا کہ باطل نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمیں لفظ شرک کے نام پہ مسنون اعمال، تسبیحات اور ذکر اور دعاؤں سے محروم کر کے بد دعا سے باطل بچ گیا۔ یہ الفاظ ہیں اس بندے، اور بڑے گہرے الفاظ ہیں، کوئی سمجھدار میری بات کو پہنچ سکے گا۔ مسنون اعمال، ذکر، تسبیحات سے ہمیں دور کر دیا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ہمیں دور کر دیا، اور خود بد دعاؤں سے بچ گیا۔ یاد رکھیے گا، باطل بد دعاؤں سے بہت ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ بد دعائیں اثر کرتی، بد دعائیں اثر کرتی۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل نے حرمین کے ارد گرد بازاریں اور مشکوک کھانے لگا دیے ہیں کہ بازاروں میں جائیں اور مشکوک کھانے کھائیں تاکہ ان کی بد دعاؤں سے میں بچ جاؤں۔ اس سال 24.5 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، 24.5 لاکھ ایک ہی وقت میں عرفات میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فیصلے نہ ہو، معلوم ہوا کہ کہیں ہم راہوں سے ہٹے ہیں۔ 24.5 لاکھ آدمی دعائیں کر رہے ہیں اور فیصلے نہیں ہو رہے، اور باطل نہیں ٹوٹ رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ کہیں کمی ہوئی ہے، ان اعمال کو چھوڑا ہے، ان سجدوں کو چھوڑا ہے، اس زندگی کی ترتیب کو چھوڑا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے سجدے صرف آپ کے کام نہیں، آپ کی نسلوں کے کام۔ رب یہ ادھار رکھ دیتا ہے، اور اللہ بڑا غیرت والا ہے، عظمت والا ہے، حمیت والا ہے، اور میرا رب کسی کے دیے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا، نہ صرف دیتا ہے بلکہ نسلوں کو دیتا ہے، نسلوں کو دیتا ہے، اور نسلوں تک میرا رب عطا کرتا ہے، نسلوں تک میرا رب پہنچاتا ہے۔ اللہ نسلوں کو بیٹھ کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ نسلوں کے لیے ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے مولانا غلام رسول صاحب، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، ان کی زندگی میں میں گیا، مجھے پیغام بھیجا کہ کچھ دے جاؤ، کچھ لے جاؤ، میری کوتاہی نہ جا سکو۔ میں بعد میں گیا تو ان کی زندگی میں ایک دفعہ گیا، زیارت کی تھی، دعا فرمائی تھی، تو بعد میں پھر جانا ہوا تو بیٹے فرمانے لگے، ابا جی تھے تو ہدایے ہوتے تھے، کھانے ہوتے تھے، لنگر چلتا تھا، لوگ آتے تھے، بڑا لنگر چلتا تھا، اور لوگ کھاتے تھے، ہم بھی کھا لیتے تھے۔ ابا جی جب گئے تو لوگ آنا ہی چھوڑ گئے، اور ایک دفعہ رات کو میں مسلسل روتا رہا، حالات تنگ ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں، لنگر کہاں سے چلاؤں، لنگر تو خرچہ مانگتا ہے، عشق کریے تے چرچا ہوندا، چوری کریے تے پرچا ہوندا، چودر کریے تے خرچہ ہوندا، چودر لنگر تو خرچہ مانگتے،
بہت خرچہ مار. تو کہا روتا رہا میں، روتا رہا، اور روتے روتے جو ہے رات کو والد صاحب خواب میں آئے، کہنے لگے کیوں پریشان ہے؟ میں تمہارے لیے ایسی عبادتیں اعمال چھوڑ کر گیا ہوں، اللہ تمہیں خالی نہیں، اللہ ہمیشہ تمہاری غیب سے ضرورتیں پوری کرے گا. کہنے لگا صبح ہوئی تو میں نے دیکھا ایک صاحب ہاتھ میں بھینس اور ساتھ اس کا بچہ لیے آ رہے ہیں. آ کے کہنے لگے کہ یہ آپ قبول کر لیں، بیچ کے لنگر خانے میں ڈال دیں یا رکھ دیں اور اس کا دودھ مہمانوں کو پلا دیں. اللہ والے جو محنتیں کر جاتے ہیں، جیسے آپ کو میں محنت کرا رہا ہوں، یہ محنت کرائیے نا، آج 100 نفل پڑھے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا لگا ہوا ہوں. اللہ والے جو محنت کر جاتے ہیں، یاد رکھنا ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوتی. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، غالباً جلد 2 میں ہے، کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے تھے پریشانی کی حالت میں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، مجھے فرمان لگے، مجھے آواز دی، میں گیا تو مجھے بلا کے فرمانے لگے، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف ایسے اشارہ کر کے فرمانے لگے، ان سے جا کے کہیں کہ ہمیں یہ مدرسہ بنا کے دے گئے، ہم کہاں سے کھلائیں؟ راشن خالی سارا پڑا ہوا ہے اور مدرسہ سارا خالی پڑا ہوا ہے، کہاں سے کھلائیں طلبا کو؟ ان سے جا کے کہیں کہ خود بنایا تو خود انتظام کریں، ہم سے نہیں ہوتا. اور ان کے مزار پہ جا کے اونچی آواز سے کہنا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ حضرت مدنی جیسی ہستی جن کی رگوں میں توحید ہے، مجھے کہتے ہیں انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ جا یہ مسجد میں 2 نفل پڑھ. یہ کہتے ہیں ان کے مزار پہ جا کے کہے. پھر خیال ہوا، آیا کہ طیب جی یہ نہ دیکھ بات کیا ہے، یہ دیکھ کس نے کہی ہے، بس اس ہستی کو دیکھ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے لگے، میں مزار پہ گیا اور میں نے اونچی آواز میں جا کے یہ کہہ دیا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ آپ نے بنائے پر انتظام خود ہی کریں، ہم سے تو نہیں ہوتا. میں وہ دن اور آج کا دن دارالعلوم کبھی خالی نہیں ہوا. کر جاؤ محنت، کوشش کر جاؤ. نسلیں پلتی ہیں، نسلیں کھاتی ہیں، نسلوں کو ملتا ہے، نسلوں کو اللہ دیتا ہے، اور نسلیں بیٹھ بیٹھ کے خزانے غیب سے ان کو عطائیں ملتی ہیں اور بیٹھ بیٹھ کے نعمتیں لیتی ہیں. آج محنت کر جاؤ. کبھی آپ نے ایک بات سوچی، بادشاہوں کی نسلیں فقیر اور غریب ہو جاتی ہیں، بادشاہوں کی نسلیں فقیر اور غریب ہو جاتی ہیں، اور اولیاء صالحین، آل رسول اور حسبی نسبی سادات درویش، ان کی نسلوں کو اللہ پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت ہمیشہ ختم ہوتی ہے اور برکت کبھی ختم نہیں. بادشاہوں کے پاس کثرت ہوتی ہے. اب مجھے بات کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں. ڈرائیور کے ساتھ بندہ سو رہا ہو تو اچھا خاصا ڈرائیور، اچھا پکا ڈرائیور ہوں نہیں میں، کوچوں کے ڈرائیور کے ساتھ پکے ڈرائیور بندے سو رہے ہو، میں کچا ڈرائیور ہوں، اس لیے میرے ساتھ کوئی بندہ سو رہا ہو تو پھر مجھے پریشانی ہو. میں ہوں کچا ڈرائیور، پکا ڈرائیور تو ہوں نہیں کہ مری کی ڈرائیونگ بھی کر رہا اور بندہ جو ہے باتیں بھی کر رہا، یوں کر رہا. اس دن ہمیں لے کر گیا ایک بندہ کاغان میں، لگتا ہے اس نے موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کی مشق کی ہوئی تھی، تسبیح خانے سے کاغان کے ان کے گھر تک 8 گھنٹے میں اس نے پہنچایا. راستے میں ایک جگہ ناشتہ بھی کیا، نماز فجر بھی پڑھی. شاید اس نے مشق کی ہوگی.
آج تھوڑی سی محنت کر لیں. کیا بات کر رہا تھا؟ یہی بات کر رہا تھا. آج تھوڑی سی محنت کر لیں. اللہ نسلوں کو کھلانے کے وعدے کر چکا ہے. آل رسول کی نسبتیں آج بھی ہیں. مخلوق اللہ خزانہ غیب سے دیتا ہے. میں ایک سید بادشاہ ہیں ان کے ہاں گیا. بچپن میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ان کے ہاں جاتا تھا. پھر ایک وقفہ ہو گیا کوئی 20-22 سال کا. میں گیا. او بسم اللہ حکیم صاحب بڑی باتیں ہوئیں. آتے ہی مجھے 2 کلو کی مٹھائی کا ایک ڈبہ دیا. گاڑی میں بیٹھ کے میں نے کہا بھی سب کو کھلاؤ. ڈبہ کھولا تو وہ پھپھوند اور بالکل خشک ہوا پڑا تھا اور اس میں ساری قالق تھی ڈبے میں. میں نے کہا اصل میں ان کے پاس ڈبے ہی اتنے پڑے ہیں. انہیں پتہ نہیں کون سا تازہ ہے اور کون سا. ایک بار پھر ایسے تذکرہ ہوا. میں نے کہا جی شاہ جی وہ ڈبہ جو دیا تھا وہ تو ایسے تھا. ہمیں تو کوئی تازہ تازہ ڈبہ دیا کریں. ہم نے گاڑی میں جاتے ہی کھولا تو ایسے ہو گیا. کہنے لگا وہ آپ کو پتہ تو ہے ہم سادات لوگ ہیں. لوگ ہمیں ہدیہ دے جاتے ہیں پر ڈبوں کے ڈبے پڑے ہیں. جو ڈبہ ہاتھ آیا ہم نے آگے دے دیا. پھر آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ وہی آیا. اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. کر جاؤ آج محنت کر جاؤ. اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. پنجاب کا وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ تھا. ایک نیک شریف آدمی تھا. بہت اچھا انسان. اس کا ایک ہی بیٹا ہے. آج بہاڑی کے ساتھ لڈن ہے. وہاں ایک نوکر کے ہاں وہ کھانا کھاتا ہے. اس کا سب کچھ ختم. لاہور میں 12 ایکڑ کا گھر تھا. 12 ایکڑ 96 کنال بنی. 8 کنال کا 1 ایکڑ 96. سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن جو فقیر ہوتے ہیں, جو درویش ہوتے ہیں, جو سجدے دینے والے ہوتے ہیں, جو آل رسول ہوتے ہیں, جو سادات آل عقیل, آل حیدر, آل حسین, آل حسن, آل عباس, یہ جو ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو پالتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے. اور وہ لوگ جو عبادات تسبیحات جو جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے میں نے عرض کیا کہ ان کے مجاور کو ان کی دربار نشین کو میں نے اپنے ہاتھوں سے 21 لاکھ سوم دیے. اللہ ایسے کھلاتا ہے. اللہ ایسے کھلاتا ہے. اللہ ایسے ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور اللہ ایسے عرشوں سے فیصلے کر کے دکھاتا ہے. یہ چیزیں میں آپ کو ایسے نہیں عرض کرتا. ان کے پیچھے بہت بڑی ایک تاثیر ہے, وزن ہے. سجدے کبھی ضائع نہیں جاتے اور مانگی ہوئی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی. ٹھیک ہے اس وقت حالات ہیں, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ناکامیاں اور پریشانیاں ہیں, پر سجدے کبھی ضائع نہیں جاتے. نسلوں کے کام آتے ہیں. زمینیں ختم ہو جاتی ہیں, باغات اجڑ جاتے ہیں, پلازے بک جاتے ہیں, پر سجدے کبھی نہیں ختم ہوتے. میرے دائیں طرف میرا ہاتھ ہے, یہ دائیں طرف چوک ہے, کرتبہ چوک. یہاں 2 پلازے ہیں, ایک شخص کے ختم ہو گیا, کنگال ہو گیا. آج تو میں اس کے 100 200 300 روپے امداد کر دیتے ہیں اور اس کے گھر کا نظام چلتا ہے. اور وہ تھا لاہور کے اندر اس کی وہ اس دور میں جائیداد اور پراپرٹی تھی جس دور میں عمومی سفید پوشی ہوتی تھی اور مالدار بہت کم لوگ ہوتے تھے. عمومی دولت نہیں آئی تھی. اس دور میں اس کے پاس پلازے تھے. آج وہ فقیر ہے, آج وہ خالی ہے, آج وہ تنگ دست ہے. اور میرا رب دکھاتا ہے جس کی نسبتیں آل رسول کے ساتھ ہیں, اصحاب رسول کے ساتھ ہیں, جن کی نسبتیں اولیاء صلحاء کے ساتھ ہیں اور جن کی نسبتیں سجدوں تلاوت تسبیحات اور ذکر کے ساتھ ہیں,
میرا رب ان کی نسلوں کو بھی پالتا ہے، کھلاتا ہے، اور ان کی نسلوں کو غیب کے خزانے سے عطا فرماتا ہے، ان کی نسلوں کو۔ ایک بات میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں، میری ایک منت ہے، درخواست ہے، اپنی نسلوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، منگتا چھوڑ کے نہ جانا، مفلس، مقروض، غریب نہ چھوڑ کے جانا۔ آپ کہیں گے کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ میں کہوں گا ہاں، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ تو کر لیں۔ جہاں یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے ترکہ چھوڑ کر جائیں، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں، میرے آقا نے فرمایا اسباب کے اعتبار سے اپنی نسلوں کے لیے کوئی ترکہ، کوئی ورثہ کچھ چھوڑ کے جائیں۔ وہ ترکہ اور ورثہ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے، لیکن ایک بات بتا دو، جو برکت ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور برکت کس میں ہے؟ یہ جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، یہ جو آپ نے روزہ رکھا ہے، یہ جو آپ نے نفل پڑھے ہیں، یہ جو آپ نے سجدے دیے ہیں، یہ جو آپ نے دعائیں مانگی ہیں، یہ جو آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، یہ برکت ہے، برکت ہے، برکت ہے۔ اور نسلوں کو برکت دے کے جائیے گا، پھر ان کی مقدر اور نصیب ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی برکت اگر آپ دے کے جائیں گے تو مقدر بھی سنورتا ہے اور نصیب بھی سنورتا ہے۔ اپنی نسلوں کو برکت دے کے جائیے گا۔ جائیداد پہ جائیداد ملی، گاڑیوں پہ گاڑیاں، زمینوں پہ زمینیں، اگر رزق حلال سے بن رہی ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا اس میں برکت ہے؟ ایک درویش حالات آ گئے، روزی کے لیے جاتے تھے، محنت کرنے کے لیے پورے ہاتھ پاؤں مارتے تھے، روزی نہیں ملتی تھی، خاموشی سے گھر آ کے سو جاتے تھے، گھر میں فاقہ تھا۔ ایک دفعہ خان نے آیا کہ فلاں جگہ اتنے پیسے پڑے ہیں، آپ لے لیں، اس درخت کے نیچے کھودیں گے پیسے مل جائیں گے، اشرفیاں۔ تو فوراً پوچھا کیا برکت ہے اس میں؟ تو کہنے والے نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح بیوی سے تذکرہ کیا تو بیوی نے کہا کہ آپ برکت دیکھ رہے ہیں، ادھر بچے بھوکے ہیں، لے آئیں، چلو کچھ دن گزارا تو ہو جائے گا۔ کہنے لگا نہیں۔ پھر خواب آیا، حتیٰ کہ خواب آیا کہ 2 درہم باقی ہیں، وہ پڑے ہیں۔ انہیں کہا برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے، برکت ہے۔ اب اس برکت کو لینے گئے، مچھلی لائے، اور اس مچھلی کے گل پھڑوں سے 2 موتی نکلے، وہ جوہری کے پاس لے کر گئے، وہ حیران ہو گیا، یہ کہاں سے آئے؟ دنیا کے سب سے قیمتی لال و جواہر ہیں، اس کی قیمت تو میں ادا نہیں کر سکتا، بادشاہ ادا کر سکتا ہے۔ اور بادشاہ تک جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی ادا نہیں کر سکتا، ہاں آپ یہ ہے کہ اتنے خچر میرے خزانوں سے سونے اور جواہر سے بھر کے لے جائیں، بس۔ اور خچر سونے جواہر سے جب بھر کے آیا، اس کی نسلیں مالا مال ہو گئیں۔ آل رسول کی نسبتیں، 9-10 محرم کی برکات اور ان اعمال اور ان سجدوں کی برکتوں سے اپنی نسلوں کے لیے برکت چھوڑ کے جانی ہے۔ کیا چھوڑ کے جانی ہے؟ برکت چھوڑ کے جانی ہے۔ اور برکت اللہ نے برکت اپنے حبیب کے ساتھ جوڑی ہے، اور اپنے حبیب کے گھر والوں کے ساتھ جوڑی ہے، اور اپنے حبیب کے دوستوں کے ساتھ جوڑی ہے۔ اللہ نے برکت جوڑی یہاں ہے، اس کے علاوہ برکت کہیں نہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ 9-10 محرم کے درس مختصر ہوں اور میں آپ کو سجدوں کی درخواست کروں، ایک لمحہ ضائع نہ ہو، ایک پل ضائع نہ ہو، ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ یہ نفل 100 نفل پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ 100 نفل شرط نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ نہیں پڑھنے، کوئی ایسا بھی ہو جائے جو امام حسین کی سنت کو زندہ کر دے۔
جو حسینی سنت کو زندہ کر دے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. چلو گھر موقع نہیں ملتا، زندگی کی ذمہ داری مصروفیات، یا ذمہ داری مصروفیات بھی نہیں، کچھ کمی کوتاہی ہے، یہی موقع مل جائے. اور موقع ہے. لنگر خانہ میرے نصیب میں ہے، تسبیح خانے والوں نے اپنے ذمے لے لیا، اور بچھونا، پنکھے، ہوا ٹھنڈی، یہ بھی اپنے ذمے، ٹھنڈا پانی وضو کا. اب میں فارغ، اب میں کیا کروں؟ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں. یا موبائل اٹھا کے اس میں جو ہے وہ فرول کروں، یعنی اس میں ایسے صرف تلاش کروں، کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. آج بھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا موبائل پہ لگے ہوئے، میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا میں کھڑا ہو گیا. دیکھا تو وہ دیکھ رہے تھے، ایک بندر تھا، اس کو کپڑے پہنائے ہوئے تھے، اس کے پیچھے ریڑھی باندھی ہوئی تھی، ایک اور بندر تھا، اس کو چلا رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا. 2 راستے ہیں، یا موبائل لے لیں یا باہر نکل جائیں. دیکھیں تو اسی لاہور کی سڑکیں کیسی ہوتی ہیں. لاہور کا نام تو بڑا سنا تھا، ذرا دیکھ تو ہیں، چلو دیکھائیں کیسا نظام. 2 راستے ہیں. اور ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر کے جائیں. میں گیا، غور سے سنیے گا میری بات کو، کہ عبرت کی بات بتا رہا ہوں. میں گیا، گرمی تھی، دھوپ آ گئی تھی، گھر میں بیلیں لگی ہوئی تھی، خوبصورت باغیچہ تھا، دھوپ آ گئے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، انہیں کوئی ہوش نہیں تھا، میں نے کہا آپ ذرا اٹھیں، چارپائی کو سائے میں ڈال دیتے ہیں. بیٹا کہنے لگا، مجھے لفظ کہہ رہا تھا، مرشد میرے والد سے کہیں، اس نے میرے لیے مال بہت کم چھوڑا ہے، اس نے رشوت ہزاروں میں کیوں لی تھی. یہ الفاظ ہیں، میں نے خود سنا. والد اس دور کا مجسٹریٹ تھا، اور جب مجسٹریٹ کے پاس اختیارات لاجواب ہوتے تھے، انہیں پتا ہے میں ہر چیز برانڈ کی استعمال کرتا ہوں، باہر کی استعمال کرتا ہوں. مجھے پاکستان سے نفرت ہے، اس کی گلیوں سے نفرت ہے، اس کے فلاں سے نفرت ہے. اور مجھے ان کی باتوں پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا. اور باپ خاموش بیٹھا، آنسو بہا رہا تھا. یا میں نے وہ آنسو دیکھے، یا پتا چلا کہ اسی صاحب نے خودکشی کر لی. پھر میں والد کے پاس تعزیت کرنے گیا. اس کمرے میں جہاں اس نے اپنے آپ کو ریوالور سے ختم کیا، اداس اشعار لکھے ہوئے تھے دیواروں پہ، موٹے پین کے ساتھ، چاک کے ساتھ. اور باپ بیٹھا ہوا تھا اسی چارپائی پہ اور رو رہا تھا. اور ایک الفاظ مجھے یاد ہیں، میں لوگوں کو کہتا تھا لوگوں صبر کرو، اور مجھے پتا ہے لوگ اب مجھے کہیں گے صبر کرو، پر مجھے اب پتا چلا کہ غم ہوتی کیا چیز ہے، غم ہے کیا اور تکلیف ہے کیا. کہا میری بیوی فوت ہوئی تو میرا بیٹا یہی آڑے آ گیا کہ میں نے ماں کو گھر دفن کرنا ہے، ماں کو گھر دفن کر دیا، اب مرا تو وصیت کی مجھے گھر دفن کرنا ہے، اس کی قبر بھی گھر بن گئی. وہ باغیچہ جہاں کرسیاں ڈال کے بیٹھ کے چائے اور سافٹ ڈرنکس پیتے تھے، ایک طرف ماں کی قبر تھی، ایک طرف بیٹی کی قبر تھی. اور وہ ختم ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. حرام مٹا دیتا ہے، نسلوں کو ختم کر دیتا ہے. آل رسول کی زندگی کا یہ سبق ہے، اہل بیت کی زندگی کا یہ سبق ہے کہ نسلوں کے لیے رزق حلال اور برکت چھوڑ کے جاؤ، برکت چھوڑ کے جاؤ. ذمہ دار بیچارہ ختم ہو گیا، زرعی بینک نے ذمہ دار کو ختم کر دیا. ادھار پہ بیج، ادھار پہ کھاد اور ادھار پہ سپرے نے ذمہ دار کا کچھ نہ چھوڑا، ذمہ دار کا کچھ نہ چھوڑا. پرسوں میرے بیٹے بیٹھے نا تو ہنس رہے تھے، پتہ نہیں کس چیز میں ہنس رہے ہیں. لگے ہم
آپ وہاں تھے سفر میں، وہاں حج پہ، تو ہم چچا کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، فلاں ذمہ دار جو ہمارے باغ کا شریک ہے ساتھ، یعنی اس کا بھی رقبہ ہے، تو وہ بیٹھا تھا، تو اس کی گاڑی کھڑی تھی، تو میرے چچا کہنے لگے بیٹا 4 دن اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، بس یہ گاڑی صرف کھڑی رکھتا ہے ایسے۔ اس بات پہ بچوں کے ہاتھ کوئی بات آ جائے تو ہنستے ہی رہتے ہیں، اس بات پہ ہنس رہے کہ 4 دن اس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے، بس صرف گاڑی سامنے کھڑی ہے دھرم بھرم اور شرم کے لیے۔ کھا گیا ذمہ دار کو، زمینیں بانجھ ہو گئیں، اداس ہو گئیں، وہ زمینیں جو لہلہاتے کھیت اور بڑے بڑا طاقتور دولت اور سونا دیتی تھیں، اور وہ زمینیں اب عالم یہ ہے کہ گندم کی فصل کے بعد کپاس کی فصل کا وعدہ ہوتا ہے قرض والوں کے، پھر کپاس کا بیج پورا نہیں ہوتا اور پھر اگلا، اور قرض لینے والے دینے والے پس جاتے ہیں، اور اس بندے کی خود عزت نیلام ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا خاندان خود ذمہ دار ہے، تاجر بھی ہے، اور درویشوں کا سلسلہ بھی ہمارا خاندانی چلا رہا ہے، تو یہ ذمہ داری کا مجھے بھی کوئی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے جو آج آپ نے سجدے دیے ہیں؟ ہاں، ارے ہمارے سجدے وہ نہیں ہیں جو سجدے ہونے تھے، ان میں نہ وہ طاقت وہ جان ہے، پر وہ کریم جانتا ہے کون ہیں جنہوں نے میرے حبیب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے جبریل کو نہیں دیکھا، جنہوں نے بدر میں فرشتوں کو اترتا نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی نہیں دیکھی، جنہوں نے آل رسول کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اصحاب رسول کو نہیں پایا، اور جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء جنید بغدادی، پیر علی حجویری رحمت، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے اولیاء کے صرف قصے ہی سنے ہیں، دیکھا نہیں۔ فتنوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں یہ جمع ہو گئے تسبیح خانے میں دیوانہ بن کے، اور سجدے دے رہے، اور یقین اور اعتماد کا قیام کر رہے، اور دعائیں مانگ رہے۔ میرا اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ ایک وہ ہے جس کو سجدوں کا ہوش نہیں، ایک کا ہوش نہیں، ایک وہ ہے جو 400 سجدے دے رہا، 100 نفل میں 400 سجدے، 50 دگانے، 50 دگانے، ٹھیک ہے نا، 100 نفل اور کتنے سجدے؟ 400، 200، ہاں 200 سجدے۔ ایک وہ ہے جو ایک سجدہ بھی نہیں دے رہا، اور ایک وہ ہے جو 200 سجدے کے، اور ہر سجدے کے اندر اس کو اللہ کا دھیان نصیب ہوا ہے، ہر سجدے پہ اللہ کا دھیان نصیب ہوا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں کہ آپ تسبیح خانے میں جمع ہوئے اور آپ نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی، اور یقین والی پڑھی اور دھیان والی پڑھی، چاہے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، 21 بار قل ہو اللہ نہیں پڑھی، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر لیا، اور سجدے میں 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلی دھیان والا پڑھا، اور التحیات پڑھی، یہ کچھ چھوٹی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، کل کا دن بڑا اہم دن ہے، آج کی رات بڑی اہم رات ہے، کل کا دن بہت اہم دن ہے۔ اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، محتاج بننا، اعمال کرنا۔ آج ہم نے درود پاک پڑھا اور شہدائے کربلا کی ارواح کو ہدیہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا کے جتنے شہداء تھے، عظیم ہستیاں تھے، ان کو ہم نے اعمال اور درود پاک کا ہدیہ پیش کیا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب بھی میں نے اعمال کیے، نفل پڑھے، مال صدقہ کیا، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، اور آل رسول کو اس کا ہدیہ دیا، اور ہدیہ دیا، اور ہدیہ دیا، اور ہدیہ دیا،
کہا سال میں چند خواب مجھے ایسے آتے ہیں اور بعض اوقات جاگتے میں ایسے آتے ہیں. کہتے میں ایک دفعہ بیٹھا تھا, مجھے محسوس ہوا کہ ایک گھوڑا آ کے, اور گھوڑے کی سانسوں کی آوازیں بھی میرے کانوں میں آ رہی ہیں, اور سایہ سایہ سا ہے. ایک صاحب گھوڑے سے اترے ہیں, اترتے ہی ایک خوشبو پھیلی ہے ایسے جیسے انہوں نے بہت اچھی خوشبو لگائی. کہا کہ میرے دل میں خیال آیا بہت اچھی خوشبو حضرت امام حسن لگاتے تھے, یہ وہی ہوں گے. تو ایسے خیال کے آتے ہی آواز آئی, ٹھیک پہچانا. کیا آواز آئی؟ ٹھیک پہچانا. اور میں ڈوب گیا شرم اور حیا میں, عظمت میں, سر نیچے کر لیا. میرے سر پہ کہنے لگے ہاتھ پھیرا, اور ہاتھ پھیر کر کہنے لگے ہدیے ملتے رہتے ہیں, اور سب سے بڑا ہدیہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ تیرے سجدے ہیں. سب سے بڑا ہدیہ جو تیرا اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ سجدے ہیں. کسی نے وقت کے امام فوت ہو گئے, ان سے پوچھا حضرت کیا بنا آخرت میں؟ میں کچھ کام نہیں آیا, اور رات کی تنہائی کے سجدے بڑے کام آئے. وہ بڑے کام, بہت کام. بہت کام. مجھے ایک دفعہ مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے, مجھ سے کہنے لگے میرے لطیفے سناتا رہتا ہے. میں کہ جی بس اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا آپ فوت ہو گئے. کہنے لگا تو نے علاج نہیں کیا. میں مر گیا پھر ہاں سے. وہ بھی خواب میں بھی لطیفہ, تو نے علاج نہیں کیا, میں مر گیا. میں نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگا لوگ تقریریں کرنے کے بعد رات کو آخری وقت میں مجھے تقریر کا موقع ملتا تھا, لوگ سو جاتے تھے, میں آخری وقت میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا. میرا ایک ایک آنسو احد پہاڑ سونے کے برابر صدقہ تلا, اور اللہ نے مجھے ان بڑی ہستیوں اور سخیوں کے ساتھ جا کے بٹھایا. تو میں نے کہا ابھی کن سخی کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ لگا یہ سخی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ آل رسول کے شہزادے ہیں, اور ان کی جنت کے ساتھ میری جنت ہے, کیونکہ یہ بہت بڑے سخی تھے, میں ان کے ساتھ ہوتا. ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. ناکام ہے تو کیا ہے, کچھ کام پھر بھی کر جا, مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے, دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا. اس بحر بے کرا میں ساحل کی جستجو کیا, کشتی کی آرزو کیا, ڈوبا اور پار کر جا. آئے تو ویسے ہی تسبیح خانے میں ہے, چھٹی بھی ہو گئی, ناغا بھی ہو گیا, کچھ فیصلہ ہی کروا کے جائے. اور فیصلہ یہ کروانا ہے کہ مولا میں نے اپنی نسلوں کو انشاءاللہ لازم ہے, میں نے اپنی انشاءاللہ سے مراد یہ کہ اللہ کی منشا اس میں شامل ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی نسلوں کو فقیر, منگتا, تنگ دست چھوڑ کے نہیں جاؤں. باقی مولا تیرے فیصلے. اور کیا چھوڑ کے جاؤں گا؟ برکت, اور برکت والے اعمال, اور برکت والی دعائیں, اور برکت کی تلاش. یہ جو آپ گھروں سے یہاں 9-10 محرم گزارنے آئے ہیں, یہ آل رسول نے جو برکت اور برکت والے اعمال چھوڑے تھے, یہ ان کی برکتیں اور نسبتیں تلاش کرتے کرتے آپ یہاں پہنچے. ان کی برکتیں اور نسبتیں تلاش کرتے کرتے آپ یہاں پہنچے. تو نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے؟
بتائیں بھائی، کیا؟ اور برکت سب سے زیادہ کس میں ہے؟ سجدوں میں ہے، حلال میں ہے، سجدوں میں ہے، دعاؤں میں ہے، آل رسول کی محبت میں ہے، ان کے ساتھ عقیدت میں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس درود پاک کے بارے میں آپ سے پہلے کوئی رائے تھی تو کیا تھی؟ ذرا کوئی ہر بندہ اپنی رائے بتائے۔ آج پتا چلا کہ یہ درود تو ہمارا ہے، اس سے پہلے کیا رائے تھی؟ آپ اس کو آدھا سمجھتے تھے اور کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کسی اور کا ہے، اور کبھی پڑھا نہیں۔ فضائل اعمال صبح لایا تھا، فضائل درود شریف، اور اس کے میں نے واقعہ پڑھ کے سنایا اور روایتوں کا حوالہ دیا۔ اللہ اکبر۔ کس بندے نے سب سے پہلے زندگی میں اس کو پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، ایمانداری سے، امانت داری سے۔ خوشی ہوئی، صبح بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، خوشی ہوئی کہ اس درود پاک کو آپ نے پڑھا۔ آل کی محبت ہمارے عقیدت نہیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا، آل رسول کی محبت ہماری عقیدت نہیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ آج عقیدت محبت اس سے ہے، کل اس سے ہے۔ محبتیں بدلتی رہتی ہیں، اس سے آج محبت ہے تو آج نہیں ہے تو کل اس سے ہے، لیکن آل رسول سے محبت ہماری عقیدت نہیں، عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ۔ اور عقیدہ اس وقت جاتا ہے جب سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے عقیدہ کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ ہمیں آل رسول سے، اہل بیت سے، محمد آل محمد سے ہماری محبتیں ہماری عقیدے کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، آل رسول کے بارے میں کبھی بدگمانی دل میں آئے تو توبہ کر لیا کریں۔ جس طرح اصحاب رسول کے بارے میں اگر بدگمانی آئے تو توبہ کر لیا کریں، اس طرح آل رسول کے بارے میں اگر کوئی شک اور بدگمانی آئے یا کوئی ایسا لٹریچر ملے، جیسے اصحاب رسول کے بارے میں کوئی ایسا لٹریچر ملے تو نہ پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں نالج کی۔ میں اس دن ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک صحابی کا قول، حیات الصحابہ جلد سوم میں، بڑی عجیب بات لگی، سنیں۔ فرمایا علم کی کوئی حد نہیں، پر عمر کی حد ہے، عمر تھوڑی ہے، علم لامحدود ہے، لہذا وہ علم حاصل کرو جو خیر کا علم ہو، خیر ہو جس میں۔ جہاں کہیں آل رسول کے بارے میں کسی نے غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مت پڑھو۔ کوئی آپ کا اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے بھی اپنے یقین، عقیدت اور محبت کو باقی رکھ سکو۔ کیوں؟ نالج کم ہے۔ مثلا ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نماز نہیں پڑھتا، قرآن میں آیا ہے میں نماز نہ پڑھوں۔ میں حیران ہوا کہ کیسے؟ کہنے لگا قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا۔ ہاں بھائی آیا ہے، آگے کیا آیا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کیا آیا ہے؟ آگے کیا آیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُکارىٰ۔ اب اس نے کیا کیا؟ نماز کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تو لے لیا، قرآن کا ابتدائی حصہ، پہلی آیت لے لی،
اور جو آیت آگے اس بات کو سمجھا رہی کہ نماز کیوں نہ پڑھ، اس لیے کہ اگر تو نشے کی حالت میں ہے تب نماز نہ پڑھ۔ اس نے کہا جی چونکہ قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھو میں نہیں پڑھتا۔ ایسے ہی کہیں کوئی لٹریچر ایسا ملے جہاں آل رسول کے بارے میں کوئی الفاظ کمزور ہوں، اصحاب رسول کے بارے میں الفاظ کمزور ہوں، نہ پڑھیں ہی نہ، ایسی کتاب کو اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کے بارے میں بدگمانی کے بول کہانی بھی سنائی جائے اور پھر ان کا باطن اس کے بارے میں صاف رہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اتنا برتن کسی کا نہیں ہوتا، ورنہ اکثر شک یا بدگمانی تو پڑ ہی جاتی ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں شک کرنا بھی ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں صرف شک آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آل رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں، ان کے بارے میں تو شک ہی ایک زہر ہے، شک ہی ایک بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر۔ میرے جی میں ایک بات ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں، ہم سارے یقین اور دھیان والی ایک تسبیح پڑھیں بیٹھ کے، یاد تازہ ہو جائے جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ درود پڑھا، ایک تسبیح بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھیں، اور پڑھ کے یہ ثواب پہنچائیں ہدیہ آل رسول کو، آقا کے گھرانے کو، اور ہدیہ پہنچا کے پھر ان سے اپنے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، دکھ اس کی درخواست کریں۔ کیا خیال ہے؟ کتنا طاقتور عمل ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ایک منظر ذرا جائے تھوڑا سا پہلے، اس کے پڑھنے سے پہلے ایک منظر ذرا جائے اس بات پہ، ایک منظر اس بات پہ چلا جائے کہ آج کی رات تھی اور اہل بیت کا قافلہ کربلا میں تھا اور دشمنوں نے صفیں باندھی ہوئی تھیں اور یہ مٹھی بھر تھے، ان کا اس وقت کوئی نہیں تھا بس، اور وہ ہستیاں امام حسین جن کی زبان میرے مدینے والے نے چوسی تھی، اور ظالم نے سر قلم کر کے پھر ان ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری، اور اس محفل میں بیٹھے ایک صاحب نے کہا جو کہ تھا بھی خود انہی میں سے، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو کملی والے کو چوستے ہوئے دیکھا۔ یقین نہ، کیا منظر ہوگا، کیا وہ زندگی کا سامان ہوگا جب عرش بھی ہل گیا ہوگا، عرش بھی ہل گیا ہوگا۔ اور یہ قافلہ آج کی رات ان کی آخری رات تھی۔ صبح ایک حسین بچہ تھا جن کا نام تھا علی بن حسین، امام زین العابدین جو تھے، بس وہ لٹے پٹے قافلے کے ساتھ مدینہ کوچ کر گئے۔ ایک حسین بچہ تھا، ظالموں نے سر قلم کیا، سر کہاں دفن ہوا، دھڑ کہاں دفن ہوا، پھر قبروں کے نشان چھوڑنا، پانی چھوڑ دیا۔ اس درد کے ساتھ، اس غم کے ساتھ محمد آل محمد پہ درود پڑھنا ہے۔ حسین ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، آل رسول کی محبت ہماری ہے۔ میں آپ کو گمراہی کی زندگی کی طرف نہیں لے جا رہا، میں اکابر کی زندگی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ہمارے اکابر
ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے، 40 سال سے 9-10 محرم کی مجالس وہاں ہوتی ہیں، ہمارے اکابر کراتے تھے، علماء آتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، ہمارے بڑوں کی یہ ترتیب تھی۔ ہمارے بڑے تو یوں ورثہ سنبھالنے والے ہیں، سنو ذرا غور سے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1947 کے ہنگامے ہوئے، اوپر سے اجمیر شریف کا عرس آ گیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری سے فرمایا جا کے آپ عرس کی تیاری کریں۔ جگہ جگہ لاشیں اور جگہ جگہ توڑ پھوڑ، آگ لگی ہوئی، جو بلو ہنگامے ہوئے تھے۔ وہ کئی دن پہلے گئے اور پھر جا کے صفائیاں کی، اور صفائیاں کرنے کے بعد وہاں حضرت اجمیری کا عرس کرایا۔ اس نے حضرت مدنی سے پوچھا، حضرت یہ کیوں کرایا؟ اب سننا ہماری بڑوں کی نبضیں کہاں ہاتھ رکھتی ہیں۔ فرمایا کچھ مسلمان ایسے ہیں، ان کے نام ہندو جیسے ہیں، انہوں نے چوٹیاں ہندو جیسے، ان کے سب کچھ ہندو، مندر میں جاتے ہیں، پر سال کے بعد اجمیر بابا کے پاس آتے ہیں اور صرف اس نسبت سے کہ ہم مسلمان ہیں، بس ان کی نسبت صرف عرس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آج عرس نہ ہوا تو وہ پورے ہندو ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑوں کی نبضیں کہاں تھیں؟ کتنے بڑے نباز تھے کہ وہ صرف سال کے بعد عرس میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے عرس سے لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نام ہندو جیسے، دن رات مندروں میں اور چوٹیاں رکھی ہوئی، کوئی کلمہ، کوئی نماز، کوئی تسبیح کی خبر ہی نہیں ہے، پر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھئی کیوں مسلمان ہیں؟ ہم بابا جی کے سال کے بعد اجمیری بابا کے عرس میں جاتے ہیں، لہذا جاؤ، جا کے عرس کراؤ۔ ایسے مسلمان بچ جائیں۔ ان کا اتنا کہنا بھی بہت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایئرپورٹ پہ ہمارے پاس رہا ہمارا گائیڈ، ایئرپورٹ پہ نہیں، اسٹیشن پہ، غالباً سمرقند کا اسٹیشن تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس سے پوچھو اس کو کلمہ آتا ہے؟ کلمہ پوچھا تو کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا مسلمان ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا مولا تو کریم ہے، تو اسی پہ بخشش کر دے گا اسی۔ وہ ہمارے بڑے تھے جن کی بڑوں کی نبضوں پہ نظر تھی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے اپنے شاگرد کو کہا جا کے شطرنج سیکھ۔ وہ حضرت کو دیکھ کے، حضرت مجھے عالم اس لیے بنایا تھا، حافظ قاری اس لیے بنایا تھا، بس بڑوں کی بات تھی، شطرنج سیکھی اور خوب سیکھ اور بڑی مہارت سے سیکھ، اب جا یہ ازبکستان، آذربائیجان، کرگستان، ان علاقوں میں، اور شطرنج کے بہانے بیٹھ اور ان کو کلمہ سکھا۔ ہائے 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 ہائے، وہاں تو دو بندوں کو مل بیٹھنا نہیں ہے۔ باپ گدھے پہ بچے کو بٹھا کے لے جاتا تھا، آنکھیں بند کر کے غار میں لے جاتا تھا باپ، اور قرآن پڑھاتا تھا اور واپس لاتا تھا کہ کل کو بچے سے پوچھے قرآن کہاں ہے تو بچے کو پتہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر بچے کو گولی مار دیں تو کوئی حرج نہیں، بچہ تو پھر مل جائے گا، یہ قرآن کہاں سے ملے گا؟ دروازے کے باہر آ کے بندہ پوچھتا تھا تمہارے گھر میں کوئی بندہ ایسا ہے جو حافظ ہے، سنا ہے اس قرآن کا حافظ ہے؟ دوسرا بھائی چلا جاتا تھا جو حافظ نہیں ہوتا تھا اور کہتا تھا ہاں میں حافظ ہوں، اور اس کو اسی وقت وہیں گولی مار دی جاتی تھی، پر حافظ بچ جاتا تھا۔ ہاں آج ہم کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں کیسی ہیں، میں کہتا ہوں یہ حالات اگر ہمارے پر آتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے؟ قبروں کے اندر کتابیں دفن کر دیں، پھر کوئی 30-40 سال کے بعد ایک اعلان کر دیا کہ ہم نے دین کے اوپر جو سختیاں تھیں وہ ختم کر دی ہیں، مسلمان
کو کچھ اجازت دے دی، وہ جو رہے سہے مسلمان تھے وہ سامنے آئے، ان کی لسٹیں بنائی اور پھر ایک میدان میں اکٹھا کر کے ان کو ختم کر دیا، جو اندر چھپے ہوئے تھے ان کو نکالا۔ ہمارے بڑوں کی نبضیں تھیں کہ جا کے شطرنج سیکھ، کسی کے ساتھ اتنی دیر بیٹھے گا، بیٹھے بیٹھے اسے کلمہ یاد کرا دے گا، کیونکہ شطرنج کے کھیل میں وقت لگتا ہے، اور یہ شطرنج کا بہت بڑا کھلاڑی ہوگا تو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ امت کو کن نبضوں کے ساتھ واپس لانا ہے اور کس حکمت بصیرت کے ساتھ، یہ بڑوں نے حکمت بصیرت سیکھی ہوئی تھی، ہمیں تو صرف ابھی تذکرہ ہی ہے ہمارے پاس۔ تو یقین جانیے ہم جب چلتے تھے نا، ابھی ازبکستان کا سفر ہوا، ازبک کا، اوپر تیسری منزل پہ لوگ یوں حیرت سے دیکھتے تھے، موبائلوں سے تصویریں بناتے تھے، ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ 110 افراد کا قافلہ تھا، 22 خواتین تھیں اور ہر خاتون حجاب نقاب کیا ہوا تھا، اور ہمارے وہ شلوار قمیص قومی لباس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کے پاس 2-4 تھے، 2-3 جن کے پاس قمیص شلوار لے کے نہیں آئے تھے، مجبوراً دور سے دیکھتے تھے۔ ملے مجھے ایئرپورٹ پہ، کہنے لگے ہم 4 ہیں، بڑوں نے بھیجا ہے کہ بس وہاں اس سنت لباس میں چل پھر کے آ جاؤ، بس ختم، چل پھر کے آ جاؤ۔ اس انداز کے ساتھ چل پھر کے آ جاؤ، ختم۔ اور ان لوگوں میں صفات، اللہ اکبر۔ ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی مزار سے واپس آئے، ہماری خواتین کو میں نے عرض کیا تھا ان خواتین سے گھل مل جائیں، اور وہ بڑا پسند کرتی تھی گھلنا ملنا، پیار محبت۔ خواتین مل رہی تھی تو ایک خاتون گاڑی سے نکلی، اس نے فوراً دوپٹہ لیا، سر پہ باندھا، اور دوسری خاتون گاڑی میں بیٹھی رہی، اس کے پاس دوپٹہ تھا نہیں، وہ نکلی نہیں، پھر دوپٹہ دیا تو وہ باہر نکلی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ مجھے ایک صاحب ویٹر تھے، ویٹر کھانا کھا رہے تھے، مجھے آ کے ملے، سمجھ گئے کہ ان کے جو ہیں وہ یہ مرشد ہیں، مجھے کہنے لگے میں امام اعظم کی اولاد میں سے ہوں، میں ان میں سے ہوں۔ کوئی کہتے ہیں میں فلاں محدث میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں آل رسول میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں کس ہستی میں سے ہوں، اور وہاں حسب نسب اصلی ہوتے ہیں۔ میں نے صبح بھی عرض کیا یہ روگ صرف ہمارے بر صغیر میں ہے کہ جس میں جیلی 2 نمبر سید بنتے ہیں، وہاں عرب ہو یا وہاں ہو، وہاں جو نسب ہوگا وہ صحیح ہوگا، حسب ہوگا جو صحیح ہوگا۔ میرا جی کہتا ہے کہ ایک تسبیح بیٹھ کے اگر ہم ایک تسبیح اور وہ انگلیوں پہ بیٹھ کے پڑھیں، انگلیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے کی بھی ایک سنت زندہ کرنی ہے، اس کا واقعہ بھی عرض کر دوں۔ تسبیح بھی بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ایک دفعہ دیکھا تو تسبیح رکھ کے انگلیوں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، انگلیوں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد شریف کاشمیری تھے، خیر المدارس کے بہت بڑے استاد تھے، ایسے پڑھ رہے ہیں، میں نے انہیں خود دیکھا پڑھ رہے ہیں، تو میں نے سوال نہیں کیا، کسی نے سوال کیا حضرت انگلیوں پہ کوئی خاص ورد پڑھ رہے ہیں؟ پر میرے جی میں آیا کہ آج انگلیوں پہ میں صحابہ اور اہل بیت کی یہ سنت زندہ کروں، آج ذکر انگلیوں میں بیٹھ کے کروں۔ تو ایک تسبیح دھیان والی، توجہ والی،
پھر ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بیٹھ کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مل کے پڑھیں یہ درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اونچا اونچا پڑھیں، صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تصور ہی تصور میں، خیال ہی خیال میں جتنا بھی درود پاک پڑھا اس کا ثواب آقا کی بارگاہ پہ پیش کریں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے بعد ان کی آل کی خدمت میں پیش کریں، ہدیہ نذرانہ پیش کریں، اور درود پاک پھر پڑھ کے دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اول الاولین یا خیر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ یا ہمارے اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ قبول فرما، اور آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، اہل بیت، اور خاص طور پہ شہدائے کربلا کی خدمت میں ہمارا ہدیہ پیش فرما۔ اے اللہ اس کو قبولیت، محبوبیت عطا فرما، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو معطر کر دے، ہمارے جسم کو پاکیزہ کر دے، ہماری روحوں کو پاک کر دے، ہمارے من تن کو پاک کر دے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ اے اللہ کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، سچے جذبے عطا فرما، سچی زندگی عطا فرما، تسبیح خانے کو ہمیشہ وسعت عطا فرما، دائیں بائیں سے وسیع فرما دے، دائیں بائیں سے وسعت دے دے،
آقا تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول، تو رحیم ہے، رحم کے دروازے کھول، تیرے نام میں برکت ہے، برکت کے دروازے کھول، تیرے نام میں وسعت ہے، وسعت کے دروازے کھول۔ کریم آقا جتنی تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں انہیں 9-10 محرم کی خصوصی نعمتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما، اور کل کا دن کی مزید قدردانی، اعمال کی توفیق عطا فرما، اور کل کا دن مزید یا اللہ کئی 100 کے نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دھیان والے سجدوں کی توفیق عطا فرما، قیام والے اطمینان والے قیام اور رکوع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری آنکھوں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ بڑے دکھیارے غم کے مارے تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی حاضری کو رد نہ فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ آج کی رات میں مزید اپنی ذات سے تعلق بہتر بنا دے، اور کل کا سارا دن یا اللہ، کل کا سارا دن ہمارا ایسا زندگی کا دن بنا دے کہ حضرت امام حسین، امام حسن اور قافلہ کربلا کی جتنی بھی برکات ہیں ہمیں عطا فرما، ہمیں عطا فرما، ان کی برکات سے مستفید فرما، ہمیں اس سے دور نہ فرما، ہمارے من کو تن کو روشن کر دے، ہمارے جذبوں کو مزین اور منور کر دے، اے اللہ قرضداروں کے قرض دے دور کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، علیلوں کا اے اللہ مسئلے حل کر دے، یا اللہ جو کسی الجھن میں دھسے پھنسے ہیں ان سب کو نکال دے، رشتوں کے مسائل حل کر دے، یا اللہ جو بیماری میں شفا دے دے، جو کسی جادو جنات اثرات اور بندش میں الجھے ہیں ان کے مسائل حل کر دے، ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، کی آخرت بھی بہتر کر دے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، منگتے ہاتھوں کو قبول فرما، بس اپنے در کا بھکاری بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، در در کی محتاجی سے بچا، آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔